احترام نوجوان دوستوں، اسی طریقے سے مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر مختلف بہروپی آتے رہیں گے۔ کبھی ایک سیاستدان کہتا ہے کہ میں معروف ہوں اور باقی سب منکرات ہیں۔ یقین کر یہ کہنا نظام بدلے گا، میرا شعور مزاج عوام بدلے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یقین کر یہ کہنا نظام بدلے گا، یقین کر یہ کہنا نظام بدلے گا، میرا شعور مزاج عوام بدلے گا۔ صدر مجلس، رسپیکٹڈ ممبران ورکنگ بیورو یونائٹڈ پاکستان، اور انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج 21ویں صدی میں جن حالات میں ہم اس سیمینار میں جمع ہیں، پوری دنیا کے اندر برق رفتار تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ آج کے ہر لحظہ تغیر پذیر عالمی منظر نامے میں وہی افراد، وہی اقوام، وہی معاشرے اور وہی سماج پنپ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، دنیا کی باوقار اقوام کی قیادت کی صفوں میں شامل ہو سکتے ہیں، عزت سے، فخر سے، ڈگنیٹی سے اپنے سر کو بلند کر کے چل سکتے ہیں، کہ جو آج کے عہد کے تقاضوں کے مطابق اپنے معاشرے، سوسائٹی اور سماج کی تشکیل کریں۔ کہ آج کا یہ دور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو علم اور ہنر کا دور ہے، جو فلسفے کا دور ہے، جو لاجک کا دور ہے، جو ریزن کا دور ہے، جو عقل اور شعور کا دور ہے، آج کا دور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کے دور جو تنظیم کا دور ہے، آرگنائزیشن کی بنیاد پر سماجی تشکیل کا دور ہے، آج وہی اقوام، وہی معاشرے اور وہی سماج ترقی کر سکتے ہیں جو ان تقاضوں کے مطابق اپنی سوسائٹی اور سماج کو تشکیل دے، اس کے مطابق ان کا معاشرہ پروان چڑھے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ وہی اقوام دنیا کے اندر آگے بڑھ رہی ہیں جن کے پاس یہ تمام تر خصوصیات موجود ہیں۔ آج دنیا کے اندر ایک نیو ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے، جس کے تحت دنیا کے اندر جغرافیہ تبدیل ہو رہے ہیں، بلاکوں کی سیاست نئے انداز کے اندر جنم لے رہی ہے، معاشرے تبدیل ہو رہے ہیں، ممالک تبدیل ہو رہے ہیں، سماج کے اندر انقلابات آ رہے ہیں، پوری دنیا تغیرات اور تبدیلیوں کی لپیٹ میں ہے۔ لیکن ان حالات کے اندر ہم جب اپنے معاشرے اور سماج کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی ایز اے ہول زوال کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر گری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گزشتہ 74 سالوں سے جن مسائل کے اندر پاکستان گھرا ہوا ہے، بڑی تفصیل سے یاسر صاحب نے آپ کے سامنے رکھے کہ آج ہم کس گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ ہماری اشرافیہ وہ اپنی دولت کی تجوریوں کو وہ بھرتی چلی جا رہی ہے، ہمارے حکمران طبقات وہ عوام میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی قائم کر کے اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے جتن کر رہے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ آئے دن نت نئے ہائی برڈ سسٹم یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کے تجربات کر رہی ہے۔ ہمارے مذہبی طبقات مذہب کے نام پر، جس کا مقدس عنوان ہی انسانیت میں امن کے لیے، بھائی چارے کے لیے، وحدت کے لیے ہے، اسی مقدس عنوان سے ہمارے عوام کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت فرقہ واریت کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر دھکیل کر اس کے جہنم کے ان کی زندگیوں کو انہوں نے جہنم میں یہ دھکیل دیا ہے۔
اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ مذہب کے نام کے اوپر اس قدر انسانیت میں تفریق پیدا کر دی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج گولہ بارود کے اوپر بیٹھا ہے. ہر فرد خود کش بمبار بنا ہوا ہے اور کہیں پر بھی ذرا سی یہ ہے کہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر لوگوں کا گروہ در گروہ انسانوں کو وحشت اور بربریت کے ساتھ قتل کرتے ہوا نظر آتا ہے. یہ جنگلوں اور درندوں کا معاشرہ اس قدر پستی ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ اس چیز کو جب تک آج ہم نہیں سوچیں گے تو یہ جو دنیا کے اندر آنے والی تبدیلیاں ہیں, جو طوفان امڑ رہے ہیں, جو تغیرات آ رہے ہیں, تو ہماری داستان تک بھی داستانوں میں نہ رہے گی. اس لیے اور پھر جو ہمارا نوجوان ہے, اس نوجوان کو اس سسٹم نے کلاشنکوف کلچر, ہیروئن اور تشدد, فرقہ واریت اس کی آگ کے اندر دھکیل دیا ہے اور اس کی پوٹینشل کو, اس کی صلاحیتوں کو اس سماج کے اندر مسلسل قتل کر رہا ہے. اور پھر ہمارے سیاستدان نام نہاد جو اقتدار پرست ہیں, وہ مذہب کی مقدس عنوانات کے تحت ایک دوسرے کو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس کے تحت دیکھتے ہیں اور ان کے خلاف اپنی دشمنیوں کا اظہار کر رہے ہیں. کبھی ایک سیاستدان کہتا ہے کہ میں معروف ہوں اور باقی سب منکرات ہیں, کبھی دوسرے سیاستدان کہتے ہیں کہ نہیں ہم معروف ہیں, ہم منکر کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو مذہب کے مقدس عنوان کو اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو ان حالات میں نوجوان کدھر جائے؟ کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, کوئی اس کے لیے فورم ہی نہیں ہے, کوئی راہ ہی نہیں ہے کہ جس کو اختیار کر کے اس معاشرے کی اس گراوٹ سے نکل سکے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آج ہم پستی اور ذلت کے کس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں, آپ اس کو مزید یہ ہے کہ کنٹراسٹ میں دیکھیں کہ جب چیزوں کو کنٹراسٹ میں ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے تو ان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ ہم یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے, ہم یوم پاکستان بناتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہی بلکہ ہم سے بعد میں 49 کے اندر چین کے اندر انقلاب آتا ہے. ہندوستان ہمارے ساتھ برطانیہ سے آزاد ہوا اور پھر ہمارے قیام کے 25 سال کے بعد کم و بیش بنگلہ دیش ہمارے وجود میں آیا. یہ پڑوسی ممالک ہے پاکستان کے. آپ کمپیریزن کریں معیشت کے اندر, سائنس کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, سیاسی استحکام کے اندر, سماجی ترقی کے اندر, یہ ممالک آج کہاں پر کھڑے ہیں اور پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ کیوں پاکستان ان سے پیچھے کیوں ہے؟ آج چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے جا رہا ہے. اس کا دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر دنیا کو خود انحصاری کی طرف یہ ہے کہ وہ بڑھا رہا ہے اور امریکی سامراجی غلبے کو اس کے اقدامات مسلسل چیلنج کر رہے ہیں. جو نیو ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے اس میں آج چین کا کلیدی کردار ہے. انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا چیمپئن ہے. معیشت کا اس کا ہمارا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اور بنگلہ دیش, بنگالی جن کو ہم نے چھوٹے قد کا کہہ کر کاٹ کر الگ پھینک دیا تھا, وہ بھی آج معیشت کے اندر ہم سے آگے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ذلت, یہ غلامی, یہ پستی, یہ غربت, یہ جہالت, یہ فرقہ واریت, یہ سیاسی عدم استحکام اور یہ معاشی تباہی پاکستان کے عوام کا مقدر تو نہیں ہے. یہ کیوں یہاں پر اس کا شکار ہے؟ جب تک اس سوال پر ہم غور نہیں کریں گے, بنیادی مرض کو ایڈریس نہیں کریں گے. قابل احترام نوجوان دوستو, اسی طریقے سے مذہب کے نام پر, سیاست کے نام پر مختلف بہروپی آتے رہیں گے اور وہ ہم کو اور آپ کو اسی طریقے سے ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے یہاں کے اقتدار پر, وسائل پر وہ قابض رہیں گے اور یہ یہاں کے عوام اسی طریقے سے ہیو ناٹس, کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہوں گے. تو اس لیے ہم نے ہی اس حوالے سے سوچنا ہے, ہم نے ہی فیصلہ کرنا ہے, ہم نے ہی اویئرنیس پیدا کرنی ہے. کیونکہ ان ممالک کے اندر بھی اور دنیا کے تمام ممالک کے اندر جو تبدیلیاں آئیں, جو انقلابات آئے, معاشروں کے اندر جو ایک ریڈیکل چینجنگز آئی, وہ اسی معاشرے, اسی سماج, اسی سوسائٹی کی نوجوان نسل نے برپا کیے.
باہر سے جا کر کسی طاقت نے کسی قوم کو ترقی کی شاہراہ پر کھڑا نہیں کیا۔ باہر سے جانے والی قومیں وہ پھر دوسروں کو غلام بناتی ہیں، وہ ان کو اپنے قدموں تلے رونتی ہیں اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان قوموں کے اندر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور نسلوں تک وہ مسائل چلے آتے ہیں۔ ہم خود دیکھیں تو 300 سال سے یہاں پر جو یہ ہم مسلسل زوال میں گرے چلے جا رہے ہیں، اور گزشتہ 150-200 سال سے جو برٹش امپائر کا اس خطے میں غلبہ رہا، اس کی غلامی کے اثرات ہماری تمام اشرافیہ، تمام سیاسی جماعتوں اور تمام حکمران طبقات، تو ہمارے تمام یہ ہے کہ سربراہ آوردہ لوگوں، ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے کردار و عمل کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ غلامی کے اثرات ہیں، یہ اس غلامی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی خوئے غلامی ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کے اس بالادست طبقات کی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کا بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ اس مسئلے کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا، میرے قابل احترام حاضرین مجلس، سٹیٹس کو چینج نہیں ہوگا۔ ہماری نسلیں بھی انہی سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی غلام رہیں گی، اور یہ اسی طریقے سے ہمارے وسائل پر، ہماری گردنوں پر مسلط رہیں گے۔ اس لیے اس بنیادی مرض کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اور وہ مرض کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ کی ایک آیت رکھی، جس کی آج توڑ موڑ کر من پسند تشریح آپ کے معاشرے میں سیاستدان کر رہے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ خیر امت کا لقب دیا گیا مسلمانوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخرجت للناس، اس کو ساری دنیا انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس کو جو مشن دیا گیا ہے، اس کو جو آبجیکٹو دیا گیا ہے، اس کو جو نصب العین دیا گیا ہے، یہ ساری انسانیت کو اپنے جلو میں لیتا ہے۔ ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس میں امن قائم کرنے کے لیے، اس میں عدل قائم کرنے کے لیے، اس میں انٹیگریشن پیدا کرنے کے لیے، اس کو ترقیات سے ہمکنار کرنے کے لیے اس امت کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ خیر امت۔ اور اس کا بنیادی ورک کیا ہے انسانی معاشرے میں؟ اس نے کیا چیز کرنی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ معروف ہر وہ شے، ہر وہ عمل جو بنی نوع انسانیت کی اجتماعی ترقی اور فلاح و بہبود کے فلاح و بہبود میں ممد اور معاون ہو، وہ معروف ہے۔ ہر وہ شے، ہر وہ عمل جو انسانیت کی اجتماعی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، وہ معروف۔ اور منکر کیا ہے؟ ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو انسانیت کی اجتماعی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ منکر ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے معروف اور منکر کی۔ اور پھر اس اعتبار سے آپ راستے میں چلتے ہوئے پتھر کو بھی ہٹاتے ہیں، وہ بھی معروف ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی خیر ہے۔ لیکن وقت کا سب سے بڑا معروف عمل، سب سے بڑی خیر اور سب سے بڑی نیکی وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام آ کر انسانی معاشروں میں سر انجام دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے نیکی؟ وہ معروف کیا ہے؟ وہ خیر کیا ہے؟ وہ وقت کے طاغوتی نظاموں کو للکارنا معروف ہے۔ وہ معاشرے اور سماج کے اندر موجود ظلم کے سسٹم کو چیلنج کرنا معروف ہے۔ وہ قیصر و کسریٰ کے نظاموں کو، ابو جہل کے نظام کو اپنا ہدف بنانا یہ معروف ہے کہ انسانیت کی ترقی کے راستے میں جب سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا روڑا وہ قیصر کا نظام ہو، کسریٰ کا نظام ہو، ابو جہل کا نظام ہو، تو اس وقت کے اس باطل نظام کو وہ منکر جو بن کر انسانیت کے راستے کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ بن چکا ہے، اس منکر کو معروف عمل سے اور راستے سے ہٹانا یہ وقت کا سب سے بڑا نیک عمل ہے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اور اسی کو انبیاء کرام آ کر اپنے اپنے معاشروں میں سر انجام دیتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ ذیلی جو اعلی کار قوتیں ہوتی ہیں ان کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے آ کر جو وقت کا جو منکر تھا، جو سسٹم تھا، جو طاغوت تھا، اس کو اپنا ہدف بنایا۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر
وقت کے جو کفر کے امام ہیں، جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو حقیقی معنوں میں انسانیت کی فلاح پر کاربند جماعتیں ہوتی ہیں، وہ وقت کے سامراجی نظاموں کو للکارتی ہیں، وہ چیلے چاٹوں کو، وہ ذیلی جماعتوں کو ان کے اوپر منکر کے ٹھپے نہیں لگاتے، وہ اپنے ذاتی دشمنوں کو منکر نہیں کہتے، بلکہ ان کی للکار وقت کے سامراج کے خلاف ہوتی ہے، سرمایہ داری نظام کے خلاف ہوتی ہے، جس کا نام لیتے ہوئے آج ہمارے سیاستدان ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اس لیے کہ یہ خود سب کے سب سرمایہ دار، جاگیردار اور ان کے ایجنٹ اور اعلی کار ہیں۔ اس لیے جب تک ہمارے معاشرے کا جو منکر ہے، سرمایہ داری نظام ہے، اور یہاں پر امریکی سامراجی غلبہ ہے، جب تک اس کو ہم معروف عمل کر کے، وہ معروف عمل کیا ہے؟ وہ معروف عمل آج کا ہے انقلاب، ریولوشن کے ذریعے سے، انقلاب کے ذریعے سے اپنے معاشرے اور سماج سے اس منکر کو، اس ناسور کو، اس طاغوت کو، اس سرمایہ داری نظام اور امریکی سامراجی غلبے کو بے خوب ان سے اکھاڑ کر نہیں پھینکتے، اس وقت تک ہمارا یہ رکا ہوا ارتقا رکا رہے گا، ہم منجمد رہیں گے، ہم زوال کا شکار رہیں گے، اور کوئی بھی آ کر ہمیں زوال سے نہیں نکالے گا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ آج وقت کا جو معروف عمل ہے، جو تؤمنون باللہ کے تحت ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، وہ آج کا یہ طاغوتی نظام ہے، یہ سرمایہ داری نظام ہے جو ہمارے ملک پر 74 سالوں سے مسلط ہے، اور یہ 75واں سال یہ بھی اسی کی غلامی کی نظر ہو رہا ہے، اور اس میں ہر طرح کے تجربات کیے گئے، لیکن عوام کی قسمت نہیں بدلی، اس لیے کہ بنیادی مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہ ساری کی ساری مذہبی جماعتیں، اقتدار پرست سیاسی جماعتیں، یہ صرف چہروں کی تبدیلی کی بات کرتی ہیں، ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ اقتدار کی کرسی پر عمران خان ہٹ جائے، اس کی جگہ نواز شریف آ جائے، نواز شریف ہٹ جائے، اس کی جگہ زرداری آ جائے، اس کے علاوہ ان کا چہروں کی تبدیلی کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا اس سسٹم کو، اس باطل نظام کو بدلنے کا نہیں ہے، اسی لیے عوام کی تقدیر بھی نہیں بدل رہی 74 سالوں سے۔ اس لیے میں آپ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، خاص طور پر ملتمس ہوں کہ ہمیں خواب غفلت سے جاگنا ہوگا، ہمیں ان اقتدار پرست جماعتوں کے پیچھے ان کے جھنڈے پکڑ کر ہمیں پیچھے بھاگنے سے بچنا ہوگا، ہمیں خود اپنے ہاتھوں کے اندر اپنی قوم کی قیادت لینے کا جذبہ اور عمل پیدا کرنا ہوگا، شعور پیدا کرنا ہوگا۔ ہم خود آگے بڑھ کر جب تک اپنی قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ہم انقلابی جدوجہد نہیں کریں گے، اپنے اندر شعور نہیں پیدا کریں گے، ہم منظم نہیں ہوں گے، تو کوئی باہر سے آ کر ہمارے سماج کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اور انہی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے یونائٹڈ پاکستان کو قائم کیا گیا ہے کہ یونائٹڈ پاکستان یہ کوئی حوادث کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی پروسیس کے نتیجے میں یہ وقوع پذیر ہوئی ہے۔ اس کی پشت کے اوپر تاریخ کی تمام انعام یافتہ جماعتوں کا کردار اور عمل کار فرما ہے۔ یہ ان جماعتوں کی وارث جماعت ہے، نمائندہ جماعت ہے، اور شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر اور امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی تشریحات کی بنیاد کے اوپر یونائٹڈ پاکستان قائم ہے۔ اور شاہ ولی اللہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے مشین ایج کو سامنے رکھتے ہوئے، انڈسٹریل ریولوشن کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ریشنلزم کی بنیاد پر آج کے عہد کے تقاضوں کے مطابق دین اسلام کی نئی انٹرپریٹیشن پیش کی، اور اسی انٹرپریٹیشن کو سائنس کی ٹرمنالوجیز کے اندر، پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز کے اندر آج کے جدید نوجوان ذہن کے سامنے امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے روشناس کرایا۔ تو ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر یونائٹڈ پاکستان قائم کی گئی، اور یونائٹڈ پاکستان یہ خالصتاً پاکستان کے عوام کی پارٹی ہے، اور اس کی تشکیل ٹاپ ٹو باٹم بلا امتیاز مذہب و زبان و رنگ و نسل و جنس کے، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن کسی سطح پر بھی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے تمام شہریوں کی پارٹی ہے،
اور ہر شہری پاکستان کا اس کا ممبر بن کر اس کے تربیت کے پروسیس سے گزر کر درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا مرکزی قیادت کی سطح پر وہ سینٹرل پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے، وہ مرکزی اداروں کے اندر بھی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن اس جماعت کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی شہری، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اس جماعت کا ممبر بن کے وہ ترقی کرتے کرتے وہ سینٹرل پریزیڈنٹ تک بن سکتے ہیں۔ ان کی ارتقاء کے راستے میں اس جماعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تاکہ اس چیز کو ہم سماجی تشکیل کے اندر بھی امپلیمنٹ کریں کہ ہمارے سماج کی جو تشکیل ہو، ہمارے معاشرے کی تشکیل، وہ بھی بلا امتیاز رنگ، نسل، جنس، مذہب اور زبان کے ہو، اور اس میں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو جو بدقسمتی سے 74 سالوں سے آج ہمارے معاشرے میں روا رکھی گئی، اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ تقسیم در تقسیم کے عمل کا شکار ہے۔ تو ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یونائٹڈ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا، اور میرے انتہائی قابل احترام احباب، یونائٹڈ پاکستان تاریخ کی ان انعام یافتہ جماعتوں کے اسوے کی بنیاد پر پاکستان کے اندر واضح اور دو ٹوک انداز میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی تعلیمات اور تشریحات کی بنیاد پر سیکولر، سوشلسٹ، ڈیموکریٹک، نیشنل ڈیموکریٹک انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نوجوانوں کو منظم کر کے، ان کی تنظیم سازی کر کے، اس کی بنیاد پر عوامی جدوجہد کے ذریعے عدم تشدد کے اصول کے اوپر ہم پاکستان میں انقلاب پر یقین رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، یونائٹڈ پاکستان وہ پلیٹ فارم ہے جہاں آنے والے نوجوانوں کی صلاحیتیں، ان کو قوم کی امانت سمجھا جاتا ہے، اور امانت سمجھتے ہوئے ان صلاحیتوں کو پالش ان کی جاتی ہے، ان کو ترقی دی جاتی ہے، ان کو شعور دیا جاتا ہے، ان کو منظم کیا جاتا ہے، تاکہ یہ نوجوان مستقبل کے اندر قوم کی قیادت کر سکیں، اور اس بنجر سرزمین سے بھی انقلابی لیڈرشپ پیدا ہو جو ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کو بھی ترقیات سے ہمکنار کر سکے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس بنیادی مرض کے بارے میں کبھی نشاندہی نہیں کی جاتی، کیونکہ جب اس بنیادی مرض کی نشاندہی کی جائے گی تو لوگ پھر کہیں گے کہ اس کا حل بھی ہونا چاہیے، اور جب اس کا حل ہوگا تو پھر سٹیٹس کو چینج ہوگا۔ پھر یہ جو اشرافیہ کا ہولڈ ہے جس نے 74 سالوں سے پاکستان کے عوام کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کی غلامی سے یہاں کے عوام نکل آئیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اس بنیادی مرض کو ہمارے تمام تر اوپر کے طبقات وہ عوام کے سامنے اس کو نشان زد نہیں کرتی۔ یہاں پر انفرادی طور پر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتی ہیں، شخصیات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ثانوی ایشوز ہیں ان کو یہ ہے کہ ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے سماج کا، پاکستان کی سوسائٹی کا جو بنیادی مرض ہے، یہاں پر جو سرمایہ داری نظام ہے، جو یہاں پر امریکہ کا ہولڈ ہے، اس کے بارے میں یہاں کے عوام کو اویئرنیس نہیں دی جاتی، شعور نہیں دیا جاتا۔ اور اسی لیے یونائٹڈ پاکستان وہ اب تاریخی فریضہ سر انجام دے رہی ہے کہ جو معاشرے کے اندر کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا، وہ یونیک کام صرف اور صرف یونائٹڈ پاکستان سر انجام دے رہی ہے۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیں، میں بہت اہم بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ نظام کی تبدیلی اور چہروں کی تبدیلی میں فرق سمجھیں۔ چہروں کی تبدیلی یہ ہے جو گزشتہ 74 سالوں سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک جماعت کی جگہ دوسری جماعت، کبھی لولی لنگڑی جمہوریت اور کبھی ہے کہ کھلی آمریت، یہ سارے تجربات، یہ چہروں کی تبدیلی، ان تجربات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر نظام تبدیل نہیں ہوا، صرف چہرے تبدیل ہوئے، پارٹیاں تبدیل ہوئی ہیں، نظام وہی ہے، ہر صورت میں وہی نظام قائم رہا، ہر دور میں وہی نظام غالب رہا۔
یہاں پر ہر دور میں امریکہ کا ہولڈ رہا، سرمایہ کا قبضہ رہا، جاگیرداروں کا قبضہ رہا، اور مختلف پارٹیوں میں انہی کے آرائے کار یہاں پر چہرے بن کر یہ چہرے بدل کر اقتدار پر قابض ہوتے رہے، اور عوام ان کو یہ کہ گمراہ کرتے رہے کہ جناب تبدیلی آ گئی ہے، نظام تبدیل ہو گیا ہے، چینج ہو گیا ہے نظام، اور یہ ہے کہ عوام جو ہے ان کو خوش کر کے نعروں کے ذریعے سے پھر دوبارہ سے اپنا استحصال یہاں پر جاری ہے، اس نظام نے رکھا ہوا ہے، اپنا قبضہ قائم کیے ہوئے۔ تو یہ سب چہروں کی تبدیلی ہے، نظام کی تبدیلی نہیں ہے۔ نظام کی تبدیلی جو ہے اس کے تحت جو معاشرے اور سماج کے اندر بنیادی معاشی سٹرکچر ہے، بنیادی سیاسی نظام ہے، اس میں ریڈیکل چینجنگز برپا ہوتی ہے۔ پرانے فرسودہ معاشی نظام کو، سیاسی اور سماجی نظام کو جب تک بے خوف ان سے اکھاڑ کر عدل کی بنیاد پر نیا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام قائم نہ کیا جائے، اس وقت تک نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ بھاری پتھر ہے جس کو اٹھانے کے لیے پاکستان کی کوئی سیاسی، کوئی مذہبی جماعت تیار نہیں، اس لیے کہ یہ مشکل کام ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے، اس میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس میں ابتلائیں جھیلنی پڑتی ہیں، اس میں نمود و نمائش سے بلند ہونا پڑتا ہے، اس میں ساری انسانیت کا درد اپنے سینے میں لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس پتھر کو یہ جماعتیں اٹھاتی ہیں، چوم کر رکھ لیتی ہیں، لیکن عوام کی تقدیر بدلنے کا یہ جو بنیادی تقاضا ہے اس پر کبھی بھی لبیک نہیں کہتی۔ تو اس لیے نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور نظام کی تبدیلی کس راستے سے آئے گی اس کے لیے بھی تاریخ نے راستہ بتا دیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جدوجہد اس کے لیے بہترین اسوہ ہے، اور اس میں بھی جو تاریخ انسانی کا سب سے رول ماڈل انقلاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے نظام کو چیلنج کیا، کیسر و کسریٰ کے نظام کو، ابو جہل کے نظام کو، اس کو ہدف بنایا، اور پھر پہلے دن سے اپنا ہدف مقرر کر کے رکھا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں یہ خیال آیا، نہیں، پہلے دن سے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، ان کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے شام سے تجارت کے سلسلے میں، تو ان سے ڈسکشن ان کی ہو رہی تھی، تو حضرت عباس نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے اندر میرا بھتیجا آج کل کیا اعلان کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عباس نے یہ کہا کہ میرا، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے افراد تھے؟ 4 افراد تھے، حضرت علی بچوں میں سے، اور مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق، اور خواتین میں سے حضرت خدیجہ، اور چوتھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 افراد تھے۔ تو اب حضرت عباس کہتے ہیں کہ وہ 4 افراد ہیں اس کے پاس، اور وہ پتہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جس طرح سے یہ سورج غروب ہو رہا ہے، اسی طریقے سے میں پوری دنیا سے کیسر و کسریٰ کے نظام کے سورج کو بھی غروب کروں گا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ کر حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں نے ٹھٹا اڑایا، مذاق کیا، کہا لگایا۔ لیکن آسمان دنیا نے دیکھا، تاریخ نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اسی جماعت نے آنے والے چند سالوں کے اندر وہ انقلاب برپا کیا حجاز کے اندر کہ جس نے چند ہی سالوں میں پوری دنیا سے کیسر و کسریٰ کے نظام کے سورج کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب کر دیا، اور پوری دنیا تک ہزاروں سال تک اسلام کے عدل کے نظام کا غلبہ ایشیا، افریقہ اور یورپ تک دراز وہ غالب رہا، اور ساری انسانیت اس کے جلوں میں اجتماعی ترقی سے ہمکنار رہی۔ اب اس میں جو بات سمجھنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کے اندر رہ کر تبدیلی کی جدوجہد نہیں کی۔ ودن یہ نہیں کہا کہ ودن سسٹم میں یہ کہ چینج لاؤں گا،
جیسے ہمارے اقتدار کے بھوکے مفاد پرست یہ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم انقلاب لائیں گے، ہم تبدیلی لائیں گے، دھوکہ دیتے ہیں قوم کے ساتھ۔ تاریخ نے یہ سبق دیا ہے، انسانیت کے لیے رہنمائی ہے اس میں کہ معاشرے اور سماج کے اندر انقلاب کا ایک طریقہ کار ہے، ایک طے شدہ پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت ہی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ انقلاب ایک سماجی سائنس ہے اور سماجی سائنس کے اپنے پرنسپل ہیں، ان پرنسپلز طے شدہ پرنسپلز، ان سے ہٹ کر تاریخ میں کبھی انقلاب نہیں آیا، آئندہ بھی کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہمارے حکمران، اگر سوچنے والی بات ہے، کیا یہ سسٹم اتنا کمزور ہے، یہ بیوقوف ہے، اتنا بودا ہے، تو پھر تو اس کا قبضہ ہی قائم نہ ہوتا کہ وہ یہ غلطی کرے کہ اپنے ہی الیکشن کے ایک پروسیس کے ذریعے ایک بندے کو اقتدار کی کرسی پر بٹھائے، اور وہ بندہ جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائے، پرائم منسٹر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، تو وہ کہے جی کہ میں اب اسی نظام، یہ ہے کہ اسی جو کرسی ہے اسی کے اوپر کلاڑی چلاؤں گا، اسی نظام کی جڑیں کاٹوں گا۔ این خیال استو محال استو جنو، یہ اندھوں کی، یہ ہے کہ ساون کے اندھوں کی طرح، یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں رہنے والی بات ہے۔ اس طریقے سے تبدیلی کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی جا پرستی کی تسکین کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ود ان سسٹم رہت کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ تاریخ کا یہ اصول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس حوالے سے ہمارے لیے سب سے بہترین رہنمائی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمیں دیکھیں تاریخ اسی لیے ہے، ہسٹری اس لیے ہے کہ ہم ہسٹری سے سبق سیکھیں، تاریخ سے رہنمائی لیں۔ لیکن بدقسمتی سے اول تو تاریخ وہ ہمارے نوجوان نسل کے سامنے وہ درست جو پرسپیکٹو میں پیش ہی نہیں کی جاتی، اور اگر پیش بھی کی جائے تو پھر اس سے وہ شعور پیدا نہیں ہوتا جو ریکوائرڈ ہے، اس کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اس کو اپنی مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں، جبکہ تاریخ سبق سیکھنے کے لیے اس کو آیت اللہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ تاریخ کہ تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات سے سبق لو، عبرت پکڑو اور اپنے معاشروں میں اس سے سبق لے کر تشکیل کرو، تبھی تم ترقی کر سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال، ہم ہر طرف ساون کے اندھے کی طرح ہمیں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی، ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سب کچھ خود بخود ہو جائے گا، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے معاشرے، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرنا پڑتا ہے، انقلاب خود برپا کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی آ کر پتھر کھاتے ہیں، ان لہو لہان ہوتا ہے ان کا جسم، وہ قربانیاں دیتے ہیں، وہ سوشل بائیکاٹ سے دو چار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر معاشرے کے اندر، مردہ معاشروں کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، وہ سوسائٹی حیات نو سے ہمکنار ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کہیں کہ جدوجہد کے بغیر، کوشش کے بغیر یہ کہ معاشرے اور سماج تبدیل ہوں، یہ ممکن نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ود ان سسٹم تبدیلی کی پیشکش، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور سمجھنے کے لیے کہ جو ہمارے حکمران ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں اس سے بچنے کے لیے تاریخ میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ سرداران مکہ نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حربے سے بھی اپنے مشن سے روکا نہیں جا سکا، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر انہوں نے ایک اور وار کرنے کی کوشش کی۔ مشورہ کر کے سرداران مکہ نے ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس کو 3 پیشکشیں دے کر بھیجا کہ آپ جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 پیشکش ہماری طرف سے انہیں کریں پیشکشیں کہ ان میں سے جو چیز بھی آپ کہیں گے ہم آپ کی یہ خواہش قبول کریں گے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مشن سے دستبردار ہوں، شرط اس کی یہ کہ آپ تبدیلی نظام کے اپنے مشن سے دستبردار ہو جائیں۔ تو آپ جو ایک انسان کی کمزوری ہوتی ہے، دولت کی کمزوری ہوتی ہے،
مال و دولت کی کمزوری ہوتی ہے، حکمران بننے کی کمزوری ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو انسان یہ ہے کہ سطحی نوعیتوں میں دیکھیں تو اس کے جو جنسی تقاضے ہیں اس کی تکمیل، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کو سرداران مکہ نے ایڈریس کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو پورے عرب کی مال و دولت آپ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیں گے۔ اگر آپ کو حسین و جمیل عورت چاہیے تو عرب کی حسین و جمیل دوشیزہ آپ کے نکاح میں لا دیں گے، اور اگر آپ کو حکمرانی چاہیے تو آپ کو عرب کا حکمران بنا دیں گے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی پیشکش۔ آج کے ہمارے یہ ابن الوقت سیاستدان ہوتے تو یہی سوچتے، اتنی بڑی پیشکش ہو رہی ہے حکمران بننے کی۔ اور اس دور میں حکمران، جب حکمران بادشاہ ہوتا تھا مطلق العنان، اس دور میں حکمرانی ابسولوٹ ہوتی تھی کہ بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اس طرح سے نہیں سوچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حکمران بن جاتا ہوں، بادشاہ بن جاتا ہوں، اور جب بادشاہ بن جاؤں گا اختیارات میرے پاس ہوں گے، اقتدار میرے پاس ہوگا، تو پھر میں آرڈر کے ذریعے سے اس ظلم کے نظام کو ختم کر کے عدل غالب کر لوں گا۔ آج کے اگر ابن الوقت یہ سیاستدان ہوتے تو یقیناً یہی راستہ اختیار کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آنے والی قیامت تک انسانیت کے لیے جو معیار ہے، جو عمل معیار ہے، جو اسوہ معیار ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ انہوں نے اسوہ قائم کرنا تھا، انسانیت کو رہنمائی دینی تھی کہ جب بھی معاشرے کے اندر ظلم کا نظام قائم ہو، جبر اور استحصال کا نظام قائم ہو، تو اس کے اندر جا کر، اس کے اندر حکمران بن کر، اس کے اندر کی پیشکشیں قبول کر کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر نظام کی تبدیلی کا سوچنا بھی مت کہ یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ جب یہ پیشکش کی سرداران مکہ نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی سنہری حروف سے کندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج، دوسرے پہ چاند لا کر رکھ دو، میں تب بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ اور مشن کیا تھا؟ ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بادا، وہ ہلاک قیصر فلا قیصر بادا، کہ میں پوری دنیا سے قیصر و کسریٰ کے باطل نظاموں کو بے غبن سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا، اس سے کم کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بادشاہت مسترد کر دی، مال و دولت مسترد کر دی، اور یہ کہ حسین و جمیل عورت کی پیشکش مسترد کر دی، اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ حقیقی معنوں میں ساری انسانیت کے سچے خیر خواہ ہیں، اور ظلم کے خلاف جو راستہ آپ نے متعین کیا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اسی راستے پر چل کے ظلم کو ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی کی پیروی میں آج یونائٹڈ پاکستان یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم بھی آج فق کلی نظام، اس سرمایہ داری نظام، اس امریکی سامراجی غلبے کے خلاف شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس نظام کو بے غبن سے اکھاڑنا ہمارا مشن ہے، اور یہ مشن جاری رہے گا، یہ جدوجہد جاری رہے گی تاوقت کہ یہ نظام بے غبن سے اکھڑ کر، یہ جڑوں سے اکھاڑ کر بحریت کے اندر اس کو غرق کر دیا جائے۔ تو یہ ہے تاریخ کا سبق جس سے ہمارا نوجوان اس کو روشناس نہیں کرایا جاتا۔ یہ ہے وہ صراط مستقیم، یہ ہے معروف عمل کہ جو آج ہمارے نوجوانوں سے کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے، اور اس سے چلے بغیر آج ہم دنیا کے اندر سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کشمیر کے یہ نوجوان جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں بطور خاص مخاطب ہوں کہ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھیں، اپنی صلاحیت کو سمجھیں۔ اس باطل نظام نے، اس امریکی سامراجی غلبے نے کشمیر کے نوجوانوں کو تشدد کے اوزار تھما کر جو مقبوضہ کشمیر کے اندر تشدد کا راستہ اختیار کیا، مذہب کا راستہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں کشمیر کے نوجوان کا ٹیلنٹ قتل ہوا۔ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری نوجوان انڈین آرمی کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ اس کا خون کس کے گردن پر ہے، اور بدلے میں 1 انچ بھی زمین حاصل نہیں کی جا سکی۔ یہ اس سسٹم کے فریب کے راستوں سے اپنی صلاحیتوں کو بچاؤ،
یہ نوجوان، یہ ٹیلنٹڈ نوجوان ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کو گولہ بارود ان کے ہاتھوں میں تھما کر ان کو یہ ہے کہ فرضی دشمن پر کھڑے کر کے ان کی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یونائٹڈ پاکستان آپ کے ٹیلنٹ کی محافظ پارٹی ہے، اس کا دست و بازو بنے تاکہ آپ تخریب کے راستے کو ترک کر کے تعمیر کے راستے کو اختیار کریں، اور آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو ان کشمیر کے پہاڑوں سے بہا کر ہمارے ہند میں جو دریا کے اندر سمندر میں پانی جا رہا ہے وہاں تک آباد وادی سندھ کی تہذیب کی تمام اقوام کو اس ٹیلنٹ سے سیراب کریں اور اس عظیم الشان انقلاب کی قیادت کی صفوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس لیے میرے قابل احترام نوجوان خواتین و حضرات، آج وقت کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ اس وقت پاکستان جو جس کرائسس کو فیس کر رہا ہے، پاکستان کا تمام تر بحران جو کرائسس ہے وہ سمٹ کر لیڈرشپ کے بحران میں تبدیل ہو چکا ہے، انقلابی حقیقی انقلابی جماعت کے بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کا فقدان ہی پاکستان میں مسلسل اس زوال کو بڑھا رہا ہے۔ آخری جو تجربہ یہاں کیا گیا تبدیلی سرکار کا، جس سے نوجوانوں کو بڑی امیدیں تھی کہ جناب یہ ہے کہ اب تبدیلی آئے گی، آج 4.25 سال گزرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی کا اقتدار آج یہ ہے کہ وہ زوال پذیر ہو رہا ہے، اور اس تبدیلی کے دور میں تاریخی مہنگائی اور غربت پاکستانی معاشرے اور سماج میں پروان چڑھی، نفرت اور تشدد پروان چڑھا، اور سیاست کے نام پر، مذہب کے مقدس نام کے اوپر گالم گلوچ اور تہذیبی اقدار کو پامال کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا۔ یہ ہے تبدیلی کا مکروہ چہرہ۔ تو یہ تمام تجربات آج نوجوانوں کے اندر فرسٹریشن ہے، ڈی موٹیویشن ہے، اور کیوں تبدیلی نہیں آ سکی؟ وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ راستہ غلط اختیار کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صادق اور امین کا حقیقی سرٹیفکیٹ تھا، آج کے نام نہاد کینگرو کوڈ سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر ملنے والے وزیر اعظم وہ یہ کہتے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں۔ جب وزیر اعظم صادق اور امین ہوگا تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا کہ بنیاد ہی غلط ہے، راستہ غلط اختیار کیا گیا، آپ کی نیتوں کے اندر ہی فتور ہے، آپ اقتدار پرست ہیں۔ اگر آپ نظام کو تبدیل کرنے والے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر چلتے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ کے نمبردار ہوتے تو ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے انقلاب کا راستہ اختیار کر کے، نہ کہ اس سسٹم کے اندر سے۔ تو ان حالات میں امید کی واحد کرن شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر قائم یہ نئی طرز کی سیاسی انقلابی پارٹی، اس کا دست و بازو بنے، اس کو جوائن کریں تاکہ ہم جلد از جلد پاکستان کے اندر وہ حقیقی انقلاب برپا کر سکیں جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے صدیوں سے نسل در نسل جو ان کے ادھورے خواب ہیں ان کی تعبیر کو یقینی بنا سکے۔ اور اس موقع پر میں بطور خاص پاکستان اور کشمیر کے طول و عرض میں شاہ ولی اللہ اور امام انقلاب عبداللہ سندھی کے نام پر جو انفرادی طور پر مختلف لوگ موجود ہیں، مختلف گروہیتیں موجود ہیں، ان میں موجود مخلص نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر، امام انقلاب عبداللہ سندھی کی تعلیمات اور تشریحات پر حقیقی سیاسی انقلابی پارٹی قائم ہو چکی ہے، جس کے بنیادی خصوصیات ڈیموکریٹک سینٹرلزم ہے، اداروں کی بالادستی ہے، جمہوریت کی بنیاد پر فیصلہ سازی کا پروسیس ہے، فرد کے اوپر اداروں کی بالادستی کا نظام قائم ہے، اور سینٹرل سطح پر اس کے تمام ادارے بھرپور انداز میں فنکشنل ہے۔ اس کا سینٹرل جنرل کونسل کا ادارہ
جو دستور ساز ادارہ ہے اس کا ایگزیکٹو بیورو کا ادارہ، جو پالیسی ساز ادارہ ہے اس کا ورکنگ بیورو کا ادارہ، جو ایگزیکیوشن کا ادارہ ہے، جو لیڈرشپ کا ادارہ ہے، یہ تمام تر ادارے پوری طرح سے فنکشنل ہو چکے ہیں، اور یونٹ تک پاکستان اور کشمیر کے تمام علاقوں میں اس کی تنظیم سازی کا پروسیس پوری تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس لیے اگر آپ حقیقی معنوں میں شاہ ولی اللہ کے پیروکار ہیں، امام انقلاب ولی اللہ سندھی کے پیروکار ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں، تو ڈیرٹ کی مسجدیں الگ بنانے کے بجائے اس انقلابی پارٹی، اس بہتے ہوئے سیل رواں، اس مرکزی دھارے کے اندر شامل ہو جائیں، تاکہ آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی صلاحیتیں بھی اس انقلاب کی جدوجہد میں شامل ہو کر وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور اگر آپ شامل نہیں ہوں گے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جاپستی کا مرض آپ کو ایک حقیقی اجتماعیت کا حصہ بننے نہیں دے رہا، اور ایسے مرض کے لوگ اس جماعت کے لیے واقعتاً ناصور ہوں گے، ان کو پھر جماعت بھی ریجیکٹ کرتی ہے۔ یہ بنیادی پیغام میرا تمام مخلص ولی اللہ نوجوانوں کے لیے، اس لیے کہ یہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں شاہ ولی اللہ کے نام پر، عبید اللہ فکر کے نام کے اوپر۔ کیا ہے عبید اللہ فکر؟ شاہ ولی اللہ نے کیا فلسفہ پیش کیا؟ بھانت مکھی کا کنبا، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، صرف نام لے کر۔ اور میں اس بات سے آپ نوجوانوں کو آج آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین پر حقیقی سیاسی انقلابی پارٹی شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی کے اوپر سوشلسٹ انقلاب کی حامل پارٹی وہ صرف اور صرف یونائٹڈ پاکستان ہے۔ اس نے طویل جدوجہد کر کے اپنی صفوں کے اندر سے ریجت کو ختم کیا، یہاں اپنی صفوں کے اندر جو سسٹم کی اعلی کار قوتیں تھیں ان کو اکھاڑ کر پھینکا، اور خالصتاً اجتماعیت اور مشاورت پر مبنی اجتماعی لیڈرشپ قائم کر کے اب پوری قوت کے ساتھ یہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے اب سامراجی قوتیں، سرمایہ داری نظام کی اعلی کار قوتیں قدم قدم کے اوپر نقب لگائیں گی شاہ ولی اللہ کے نام پر، عبید اللہ سندھی کے نام پر۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو سیل رواں ہے یہ وقت کی وہی واحد سیاسی انقلابی پارٹی ہے جو مکمل شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی پر ہے، ان کے فلسفے پر ہے، ان کے فکر پر ہے۔ اس لیے ہر قسم کے قدم قدم پر بچھائے گئے جال اس میں ٹریپ ہونے کے بجائے اس مرکزی دھارے کا حصہ بنے، تاکہ ہم یہ ہے کہ کسی نئی سازش کا حصہ بننے کے بجائے حقیقی انقلابی اجتماعیت کا حصہ بنے، جس کے پاس شفاف آئیڈیالوجی، جس کے ہاں کوئی ابہام نہیں ہے نظریاتی طور پر، جس کے ہاں لیڈرشپ کی تشکیل کا پورا پروسیس واضح اور دو ٹوک، جس کا ویل ڈسکرائب اپنا دستور موجود ہے، جس کے ہاں ادارے فنکشنل ہیں، تو اس اجتماعیت کا حصہ بنے، تاکہ سسٹم کی قوتیں یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ کیونکہ آنے والے وقتوں میں جیسے جیسے یونائٹڈ پاکستان کی قوت بڑھتی جائے گی، شاہ ولی اللہ کے نام پر، عبید اللہ سندھی کے نام پر نقب زنی کا پروسیس تیز ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے انقلابیوں کو اپنے شعور کی آنکھیں ہر وقت کھلی رکھنی ہوں گی اور اپنی جدوجہد کو تیز تر کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کو جلد از جلد حاصل کر سکیں۔ تو یہ بنیادی گزارشات ہیں۔ آپ یاد رکھیں، آخری گزارشات عرض کروں کہ یہ جو یاسر صاحب نے چیلنجز آپ کے سامنے پاکستان کو جو درپیش ہے رکھے، یا جو میں نے مسائل کی نشاندہی کی، اس کا قطعی طور پر مطلب کوئی مایوسی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ریئلسٹک ہو کر سوچنا۔ اس کا مطلب پاکستان اور اس کشمیر کی دھرتی سے حقیقی کمٹمنٹ کہ ہم اس دھرتی کے وارث، 22 کروڑ عوام، ہم اس سرزمین کے وارث۔ اس کمٹمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں جو مسائل ہیں اس کی حقیقی وجہ کو سمجھا جائے اور اس کے حل کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ یہ پاکستان سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان جاگیرداروں کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کرپٹ ججوں کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کرپٹ جنرلوں کا یہ ہے کہ وہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان ان کرپٹ سیاستدانوں اور کرپٹ مذہبی اشرافیہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ پاکستان اگر قائد اعظم نے بنایا تھا تو انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے بنایا تھا، انہوں نے اس ویژن کے ساتھ بنایا تھا
کہ میں اس پاکستان کو ایک لبرل اور ڈیموکریٹک پاکستان سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس پاکستان کو ایک سوشلسٹ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اس ویژن پر، قائد اعظم کے اس ویژن پر شب خون اس حکمران اشرافیہ طبقے نے مارا ہے۔ اس کے قبضے سے پاکستان کو واگزار کرانا ہی یونائٹڈ پاکستان کا مشن ہے، اور اس اعتبار سے پاکستان کی حقیقی معنوں میں سچی محب وطن اگر کوئی اجتماعیت ہے وہ یونائٹڈ پاکستان ہے۔ اور یقین کر یہ کونا نظام بدلے گا، یقین کر یہ کونا نظام بدلے گا۔ کیسے بدلے گا؟ میرا شعور مزاج عوام بدلے گا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کونا، یہ فرسودہ، یہ باطل نظام یہ بدلے گا، لیکن کیسے بدلے گا؟ یہ جب ہم باشعور ہوں گے، شعور حاصل کریں گے اور منظم ہوں گے، تو ہمارے شعور کی وجہ سے، ہمارے منظم ہونے کی وجہ سے، ہمارے کریکٹر کی وجہ سے مزاج عوام بدلے گا، اور جب مزاج عوام بدلے گا تو پھر وہ سیل رواں چلے گا کہ جو اس باطل نظام کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس نظام کو بدلنے سے روک نہیں سکتی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم شعور حاصل کریں اور ہم منظم، یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب انقلاب آتا ہے، جب نظام بدلتا ہے، تو وہ نظام صرف سماج کو نہیں بدلتا، بلکہ اس انقلاب کے نتیجے میں سماج تبدیل ہوتا ہے، معاشرے تبدیل ہوتے ہیں، انسان بدلتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، جغرافیے بدلتے ہیں، اور معیشت بدلتی ہے، سیاست بدلتی ہے، انسانوں کی باطنی یہ ہے کہ تطہیر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے پورا کا پورا معاشرہ، پورا سماج اجتماعی طور پر شاہراہ ترقی پر آگے بڑھتا ہے۔ انسانی معاشروں میں یہ ہے کہ جو فرسودہ طبقات اور فرسودہ چیزیں وہ مٹ جاتی ہیں، اور سماج پوری قوت سے جو اس کا رکا ہوا ارتقاء ہے وہ بحال ہوتا ہے، اور وہ شاہراہ ترقی پر پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہاں پھر نیا انسان جنم لیتا ہے جو نئے اعلیٰ ترین اخلاقی رویوں سے ہمکنار ہوتا ہے، جو انسان دوستی کے رویے ہیں، جو اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار پر مبنی ہیں، جو وحدت انسانیت پر مبنی ہیں، جو انسانیت کی خیر خواہی پر مبنی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شعور حاصل کریں، اور شعور کے ذریعے ہی یہ تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ پاکستان آنے والے وقت میں پاکستان کی واحد حقیقی وہ بائنڈنگ فورس ہوگی جو پاکستان اور کشمیر کی پانچوں قومیتوں اور یہاں بسنے والے افراد ان کے درمیان حقیقی معنوں میں بائنڈنگ فورس ہوگی۔ اور یہاں پر جو تقسیم ہے، تقسیم کی ہر فالٹ لائن کو ختم کر کے یہاں کی اقوام کے درمیان، یہاں کے عوام کے درمیان سیاسی، معاشی، معاشرتی طور پر گہرے اشتراک عمل پر مبنی نظام قائم کرے گی، تاکہ اس پاکستان اور وادی سندھ کی تہذیب کے حامل اس خطے پر آباد انسان بھی دنیا کی باوقار اقوام کی طرح ترقیات سے ہمکنار ہو سکیں، امن سے ہمکنار ہو سکیں، خوشحالی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اور اس کے لیے ہم اس جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو میں پیغام دوں گا کہ یہ ہے کہ اس چیز سے آپ پیوستہ رہیں کہ یہ جدوجہد جاری ہے، اور یونائٹڈ پاکستان کے یہ اولو العزم نوجوان جن کی روشن پیشانیوں سے اور یہ کہ چمکتے ہوئے یہ کہ آنکھوں سے انقلاب ابل رہا ہے، یہ نوجوان شعور سے منظم ہو کر، یہ نوجوان تنظیم سے منظم ہو کر آنے والے وقت میں وہ سیل روا بنیں گے جو پاکستان کی سرزمین پر، اس خطے کے اوپر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ جدید ترین سیکولر اور سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے رہے گی۔ اس لیے یقین رکھیں، یقین کر یہ کونا نظام بدلے گا، یقین کر یہ کونا نظام بدلے گا، میرا شعور مزاج عوام بدلے گا۔